نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مومنون کا چوتھا رکوع ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں تمام رسولوں اور ان کے متبعین اور پیروکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے رسولوں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ اور حلال اور عمدہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اللہ نے یہ خطاب رسولوں سے اور بواسطہ رسول ان کی امتوں سے فرمایا ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور اس کے نتیجے میں نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم، بے شک میں جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک انسان بڑے دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے بیت اللہ میں، اور اس کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے اس کے پراگندہ ہیں، مٹی سے گرد سے وہ غبار آلود ہے، اور وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے. اللہ کو وہ پکارتا ہے یا رب یا رب، رو رو کر اللہ سے دعا کرتا ہے. لیکن کیف یستجاب، اللہ اس کی اس دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا سب حرام ہے، اس کی خوراک حرام ہے. اللہ اس کی دعا کو کہاں سے قبول کرے گا؟ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ یا اسی طرح دوسرے پارہ میں آتا ہے اور اس کا بھی مضمون یہی ہے. آپ نے یہ تلاوت فرما کر گویا کہ دلیل پیش کی کہ اللہ کا فرمان یہ کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور واعملوا صالحا، نیک عمل کرو. سب سے پہلے اپنی خوراک، اپنی پوشاک وہ حلال بنا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، حلال خوراک کا انسانی طبیعت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. جیسے مادی طور پر ہر ایک خوراک ایک اثر رکھتی ہے، طبی اعتبار سے، میڈیکل کے روپ سے جیسی انسان خوراک کھاتا ہے ویسی اس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح روحانی اعتبار سے جیسی خوراک پاکیزہ اور حلال ہوتی ہے اتنی اس کی طبیعت پر، اس کے نیکی کے معاملے میں اتنی وہ مددگار ثابت ہوتی ہے. اور اگر حرام ہے، ایک انسان برائی کا ارتکاب کرتا ہے، لوگوں کا خون اور قتل عام کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، تو وہ اگر کوئی نیک عمل کر بھی لیتا ہے تو اس کی روح اس میں موجود نہیں ہوتی، وہ اثرات نہیں ہوتے. اولاً تو نیک عمل کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور اگر کر بھی لے تو اس کی قبولیت نہیں ہوتی. اس لیے قبولیت کے لیے فرمایا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال اور پاکیزہ روزی ہونی چاہیے. اور جب آپ کا معاشی سسٹم اور نظام ہی پورے کا پورا حرام پر کھڑا ہو، ظاہر ہے کسی قوم کا جو اوپر کا نظام اور سسٹم ہوتا ہے وہی نیچے تک اثر انداز ہوتا ہے.
آپ کے ملک کا پورے کا پورا معاشی سسٹم اور نظام اس وقت سود پر کھڑا ہوا ہے، حرام پر کھڑا ہوا ہے، جس کو اعلان جنگ اللہ نے قرار دیا ہے، اور اپنے اس سودی سسٹم اور نظام کو بدلنے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو حلال کرنے کا کوئی طریقہ نکالو۔ جی علماء سے، مفتیان کرام سے کہتے ہیں اب اس سے بچا نہیں جا سکتا، کوئی ایسا راستہ نکالو کہ یہ حلال ہو جائے۔ آپ کا بجٹ کوئی بھی بغیر سود پر قرضے لیے بنتے ہی نہیں، ہر ایک بجٹ میں آپ کو سود پر قرضے لینے پڑتے ہیں، اور وہی کہاں خرچ ہوتا ہے؟ آپ کے تعمیری کاموں پہ خرچ ہوتا ہے، آپ کی تنخواہوں میں، ملازمین کی تنخواہوں میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح آپ کی سبسڈی میں، آپ کو پیٹرول میں سبسڈی دی جاتی ہے یا خوراک میں دی جاتی ہے، وہی حرام لیا ہوا، سود پر لیا ہوا قرضہ وہی عوام تک پہنچتا ہے، ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو آج کسی انسان کے لیے بچنا محال کر دیا گیا ہے کہ وہ حرام سے بچے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اس کے لیے اپنا معاشی سسٹم اور نظام وہ حلال پر بناؤ۔ جی آج ہم انفرادی طور پر تو بڑا مایوب سمجھتے ہیں، کوئی آدمی کرپشن کرتا ہے یا کوئی آدمی سود کا کام کرتا ہے، بری بات ہے، اس کو بھی بچنا چاہیے انفرادی طور پر، لیکن آج جو اجتماعی طور پر ہمارے اوپر یہ ظلم کا، سود کا سسٹم اور نظام مسلط ہے، اس کے خلاف ہمارا ذہنی کوئی نہیں ہے، اس کے خلاف نفرت نہیں کوئی نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوئی حکمت عملی ہی نہیں ہے، اس کو معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس لیے یاد رکھو آج معاشرے میں اسی کا اثر ہے کہ بدعملی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خرابی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے حیائی وہ فروغ پاتی چلی جا رہی ہے، نیک اعمال دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور دیکھو بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک ہی ہمیشہ سے رہی ہے، اور اس کو ایک امت اور جماعت قرار دیا ہے۔ دین وحدت کی یہاں دعوت دی جا رہی ہے کہ تمام ادیان میں وحدت ہے، اختلاف نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہم انبیاء کی مثال، معاشر انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ امہاتنا واحدۃ و ابونا شتیٰ، ہم سب کی ماں ایک ہے اور ہمارے باپ مختلف ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اصول دین کے ایک ہیں، جزیات اور فروعات کے اندر کبھی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ حالات کے تقاضے کے تحت اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یوں کہیں کہ نظام زندگی وہ ایک ہے، البتہ اس کے ضابطے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آج ایک اور بھی کنفیوژن لوگوں میں پیدا کی جاتی ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، یہ ضابطہ حیات نہیں ہے، دین اسلام ایک نظام حیات ہے، زندگی کا ایک سسٹم دیتا ہے۔ ضابطہ تو ہوتا ہے کہ آپ جزیات کے اندر بھی تحدید کر دیں کیسے کرنا ہے، یہ عمل کیسے کرنا ہے، تو وہ مختلف ہو سکتے ہیں، ہر دور کے اعتبار سے، ہر علاقے کے اعتبار سے ضابطے بدل سکتے ہیں، جزیات بدلی جا سکتی ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام میں بھی شرائع میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، شریعتیں ہر ایک کی الگ الگ، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے شریعت الگ، شریعت اس قانون کو ہی کہتے ہیں کہ قانون ہر شریعت کا الگ ہو سکتا ہے۔ جی ہر دور میں ضرورت الگ ہوتی ہے اور ہر ضرورت کے تحت الگ کوئی قانون سازی کی جا سکتی ہے، لیکن جو پیچھے تھیم ہوتی ہے، اصول ہوتے ہیں، جس کو سامنے رکھ کر کوئی قانون یا بائیلاز بنایا جاتا ہے، وہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو فرمایا امتکم امۃ واحدہ، تمام انبیاء علیہ السلام تم سب ایک ہی امت ہو، ایک ہی جماعت ہو، تمہارے پیروکاروں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک ہی جماعت اور ایک متحدہ امت بن کر رہیں، اور میں ہی تمہارا سب کا رب ہوں، انا ربکم فاتقون، بس ڈرو تم بد عملی سے، فساد سے، گناہوں سے، جرائم سے بچو اور ڈرو۔ حکم تو یہ تھا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ دین وحدت کی بجائے آپس میں
فرقے بنا لیے، گروہیتیں قائم کر لی، جماعتیں اور انتشار پیدا کر لیا۔ اسی کو قرآن نے کہا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے آپس کے معاملات کو بانٹا، ٹکڑے کیا، اپنے دین کو تقسیم کیا، امرہم بینہم زبرا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، گروہ بنا لیے، جماعتیں بن گئی۔ جیسے آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، مذہب کے نام پر الگ جتھے ہیں، سیاست کے نام پر الگ گروپس ہیں، ہر ایک جو ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جو ہے وہ اسی کے اوپر ہی بڑا خوش اور شاداں و فرحاں ہے۔ ہر گروہ، ہر جتھا جو کچھ اس کے پاس چند ایک باتیں ہیں نا، وہ اسی کو ہی دین بنا کر اسی پر خوش ہے کہ بس بس میں کامیاب ہوں۔ آج کل کامیابی کا معیار کیا بنا لیا گیا؟ مثلا بریلوی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جو سبز رنگ کا امامہ باندھ لے، جو صلاۃ و سلام پڑھ لے، جو مزاروں پہ چلا جائے، جو پیروں کے سامنے بڑے ادب سے جھک کر بیٹھ جائے، بس وہی کامیاب ہے، وہی جنتی ہے۔ دیوبندی ہے تو اس نے سمجھ لیا کہ بس یہ جو اعمال جماعت میں چلا جائے، چلہ لگا لے، 4 مہینے لگا لے، یا کسی اور جماعت سے وابستہ ہے وہ کام کر لے، بس وہ کامیاب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اہل حدیث ہے وہ کہتا ہے کہ بس جو رفع یدین کر لے، آمین اونچی آواز سے کہہ لے، ٹخنے ننگے کر لے، اور اس طریقے سے نماز جو ہے نا وہ پہلے وقت میں پڑھ لے، تو بس وہ کامیاب ہے، وہی جنتی۔ جو چند ایک اعمال جس گروہ نے اور جماعت نے اپنا رکھے ہیں، وہ اسی کو ہی کل دین سمجھا ہوا اور سمجھتا ہے بس یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور دوسرے کو وہ گمراہ قرار دے رہا ہے، دوسرے کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے، دوسرے کو جہنمی سمجھ رہا ہے، یہ رائے ہدایت اور صراط مستقیم سے ہٹا ہوا دیکھ رہا ہے۔ یہی بات قرآن کہہ رہا ہے، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، کہ انہوں نے آپس کے معاملات کو تقسیم کر لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنے دین کو آپس میں، زبرا۔ اور پھر جس نے جو کچھ اس کے پلے پڑ گیا نا، جہاں سے بھی جس جماعت کے پلے کچھ پڑ گیا تو اسی پر وہ خوش ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ فرمایا فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اے پیغمبر ان کو ان کی اسی مدہوشی میں پڑا رہنے دیں، ایک وقت تک پڑا رہنے دیں۔ یہ مکہ کے مشرکوں کا بھی یہی حال ہے اس وقت، تو آپ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں۔ غمرہ کہتے ہیں عربی میں، اس کا معنی ہوتا ہے جو چیز کو ڈھانپ لے۔ غمر حسد کو کہتے ہیں، کیونکہ حسد انسان کے دل کو ڈھانپ لیتا ہے، اس کے اندر دوسروں کی بھلائی اور خیرخواہی نہیں رہتی، وہ دوسروں کی برائی ہی سوچتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسانی جب عقل وہ موف ہو جاتی ہے، حقیقت اور سچائی کو سمجھنے کی بجائے گروہیتوں کی سوچ پیدا ہو جاتی ہے، غفلت میں انسان ڈوب جاتا ہے، تو پھر اسے کوئی اور بات سمجھ نہیں آتی، وہ اس اختلاف سے باہر کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فرمایا ان کو چھوڑ دیں، یہ اپنی غمرہ میں، اپنی اسی مدہوشیوں میں بڑے رہیں، حتیٰ کہ ایک وقت کے لیے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال و دولت سے ان کی مدد کر رہے ہیں تو اس لیے مدد کر رہے ہیں کہ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ ہم انہیں بہت جلدی کوئی بھلائیاں دینا چاہتے ہیں۔ ایک گمراہ انسان، ظالم، فاسق، لوگوں کا قاتل، بدماش، اس کے پاس مال و دولت ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بڑی بھلائیوں کا ارادہ کر رہا ہے، اس کو خیرات اللہ دینا چاہتا ہے۔ جی بدماش آدمی، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے تو اس مال و دولت کی فراوانی کو اللہ کی پسندیدگی نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی طرف سے استدراج سمجھے، ڈھیل سمجھے۔ ایک نیک انسان، ایک وہ انسان جو پاکیزہ اور حلال کھانے کا اور اچھا عمل کرنے کا عادی ہے، اس سے کوئی اچھا عمل سرزد ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک برا انسان، راہ حق اور سنت سے ہٹا ہوا انسان، اس سے کوئی خرق عادت عمل سرزد ہوتا ہے تو اس کو کرامت نہیں کہتے، اسے استدراج کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ڈھیل دینا کہتے ہیں۔ وہ اس کے لیے بھی گمراہی کا باعث ہوتا ہے، وہ اوروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس مال و دولت ہے
تو مال و دولت کا ہونا نہ تو کوئی ان کی بہتری کی دلیل ہے، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس نہ ہونا ان کے برا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مال و دولت کسی کی اچھائی برائی کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تو معیار در حقیقت عمل ہے کہ کس کا عمل درست ہے۔ یہ ہے بدعملی میں مبتلا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو مدد دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بھلائیوں میں ہم جلدی کر رہے ہیں، ان کو بھلائیاں دینا چاہتے ہیں، نہیں، بل لا یشعرون، بلکہ حقیقت یہ کہ یہ بات کو سمجھ نہیں رہے کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ان کو ڈھیل دے رہی ہیں، یہ اپنی اور بستیوں میں جتنا بڑھنا چاہتے ہیں پھر بڑھ جائیں، پھر اچانک ہم کنڈی کھینچیں گے نا تو پھر ان کا جو حال ہوگا وہ یہ دیکھیں گے، بل لا یشعرون۔ ہاں ان کے مقابلے میں وہ لوگ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جی اللہ کا خوف، اس کی عظمت و ہیبت ان کے دلوں میں موجود ہے اور اس کے نتیجے میں وہ لرزہ و ترسا رہتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں اپنے اعمال کرنے کے باوجود کہ کہیں ہم سے کوتاہی اور سستی اور غفلت تو نہیں ہوگی۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ اپنے رب کی آیات و تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات پر ان کا پورا یقین ہے۔ یقیناً کامیابی کا ذریعہ سچائی اور دیانتداری اور پاکیزگی کی یہی باتیں ہیں، یہی کامیابی کا باعث ہے۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم، اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، بخیل نہیں بن جاتے، اور اس خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ احسان نہیں جتلاتے، بلکہ وقلوبهم وجلۃ، ان کے دل لرز و ترساں ہوتی ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ جو ڈر رہے ہوتے ہیں کس وجہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی چوری کی، شراب پیا، زنا کیا، برائی کی، اس وجہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ فرمایا وقلوبهم وجلۃ، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی لخت جگر، یہ اس لیے نہیں ڈر رہے ہوتے بلکہ یہ اس لیے ڈر رہے ہوتے ہیں باوجود اس کی کہ نمازیں اس نے انہوں نے پڑھی ہیں، زکوٰۃ دی ہے، انہوں نے اللہ کے راستے میں اچھے کام اور نیک کام کیے ہیں، یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مالک نے ان کو قبول بھی کیا ہے یا نہیں، اللہ کی نظر میں یہ مقبول بھی ہیں یا نہیں۔ یہ ڈر ان کا ان کی قبولیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وقلوبهم وجلۃ، احسان نہیں جتلاتے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا بڑے خوش ہوں، احسان جتلائے کہ ہم نے جناب مسجد بنا دی، ہم نے اتنا خرچہ کر دیا، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں، اللہ کرے کہ ہمارا یہ عمل، یہ ہماری خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ یہ قبول ہو جائے۔ وقلوبهم وجلۃ، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ انہم الی ربہم راجعون۔ فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ہیں جن کی بھلائیوں میں ہیں، جو خیرات میں جلدی کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں وہم لہا سابقون، بھلائیوں اور خیروں کے اندر سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہر خیر کے کام میں، ہم نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی ان کی فکر ہوتی ہے۔ کوئی بھی نیک کام آئے، کوئی بھی اچھا کام آئے، کسی کی بھلائی کا کام آئے، اللہ کی بندگی اور عبادت و طاعت کا موقع ملے، ان کو پیچھے نہیں دیکھو گے۔ یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ خیرات کے اندر، بھلائیوں کے اندر بہت تیزی دکھلاتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ خیرات کے اندر آگے نکل جانا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے اس نیکی کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے برا انسان برائی میں آگے بڑھ رہا ہے، یہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے، یہ خیرات میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کا کل آج سے بہتر نہیں ہے نا، اسے فکر کرنی چاہیے، کل بہتر ہونا چاہیے، ہر آنے والا دن اس کی نیکی میں ترقی ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آنے والے دن میں پہلے سے بھی پیچھے ہٹے ہوتے ہیں، جی اس کی نیکی، عبادت، اللہ سے تعلق، اس کے دل کی صفائی اور پاکیزگی میں مزید بہتری ہے۔ جو اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے اتنی اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت پیدا ہونی چاہیے، اور ہم جو اللہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اتنے غافل ہو رہے ہوتے ہیں۔ سچی ایمان والوں کی اللہ نے یہاں صفتیں بیان کی، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور ان لوگوں میں، سچے مومنوں میں ہمیں بھی اللہ شامل فرمائے۔